اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور جو لوگ اللہ کی دعوت کے مقبول ہونے کے باوجود اس میں جھگڑا کرتے ہیں ان کی کٹ حجتی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر غضب ہے اور سخت عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا اور میزان کو قائم فرمایا۔ اور اے مخاطب، تجھے کیا پتہ شاید کہ قیامت قریب ہو۔ اس کے جلد آنے کا وہی مطالبہ کرتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور جو لوگ قیامت کے آنے پر یقین رکھتے ہیں وہ اس کے آنے سے ڈرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ وہ برحق ہے۔ سنو، جو لوگ قیامت کے وقوع میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کے گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت نرمی کرنے والا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا، بے حد غلبہ والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین نے شوق دیا تھا کہ آج 4-5 آیات کی تلاوت نصیب ہو جائے، وگرنہ مجھے معلوم ہے کہ عنوانات پھیلے ہوئے ہیں، مضامین زیادہ ہیں۔ اس نشست میں شاید ہم 1 آیت یا 2 آیات ہی سیکھ پائیں گے۔ رکوع ختم ہو رہا تھا، میں نے 2 آیات مزید تلاوت کرتے ہوئے اپنا شوق بھی پورا کر لیا اور رکوع کا اختتام بھی کر دیا۔ جو مضامین آج ہو پائیں گے سو ہو پائیں گے، اور انشاءاللہ العزیز بقیہ مضامین ہم اگلی نشست میں جاننے اور سمجھنے کا اہتمام کریں گے۔ پہلی آیت کو ذرا غور سے اس کا ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ہم نے خاموشی سے یہاں سے گزر نہیں جانا۔ گزشتہ کئی زمانوں میں بھی اس طرح کی باتیں آئی ہوئی ہیں، لیکن میں ہمیشہ ترجمہ کرتے ہوئے گزر گیا، یہ سوچتے ہوئے کہ آئندہ کسی زمانے میں اس پر بحث کر لوں گا، آئندہ کسی زمانے میں بحث کر لوں گا۔ اب کہ توفیق شامل حال ہوئی ہے تو اس آیت پر گفتگو ہم آج سیکھنا چاہیں گے۔ اور اس آیت میں جو عنوان ہے، اس فیملی کے عنوانات کئی بار اب سے گزشتہ 24 سپاروں میں آئے ہوئے ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ عنوان کو حاصل کلام میں جاننا چاہو تو یہودی ایمان والوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں۔ یہودی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، حجت بازیاں کرتے ہیں۔ وہ کیا بات تھی جس کے اندر وہ حجت بازیاں کرتے تھے؟ میں انشاءاللہ العزیز آج وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ منافقین، مشرکین، یہود اور نصارہ، ان چاروں نے دشمنیاں تو کی ہوئی تھی رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ حضور مکہ میں تھے تو مکہ میں آپ جانتے ہیں کہ مشرکین کا جو طبقہ ہے یہ ساری کی ساری شرارتیں یہی کیا کرتا تھا اور دشمنیاں یہی نبھایا کرتا تھا۔ نا آشنا تھا، علم آ جانے کے باوجود بھی نا آگاہ رہنا پسند کرتا تھا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اب نبوت اپنے پورے جوبن پر ہے اور عروج پر ہے اور رحمتوں پر ہے اور عطاؤں پر ہے۔ ہماری چھوٹی چھوٹی دکانیں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، بند ہو جائیں گی، ان کو یہ خطرہ پڑا ہوا تھا۔ حالانکہ رسول پاک علیہ السلام ان کو سمجھا رہے تھے، بار بار بتا رہے تھے کہ اللہ کو ماننے سے دکانیں بند نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ مزید برکتیں ہی عطا فرماتا ہے، لیکن انہیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اور رسول پاک علیہ السلام مدینہ تشریف فرما ہو گئے
تو مدینہ میں دو بڑے طبقے تھے جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت نبھاتے تھے. ایک ان میں سے یہود تھے اور دوسرے ان میں سے منافقین تھے. یہ دو طبقے مدینہ میں زیادہ آباد تھے. کہیں نہ کہیں دور سے عیسائی بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت اپنے دل میں رکھا کرتے تھے. لیکن باہر کے قرآن حکیم نے 6 سپارے میں کہا ہے یہود کی دشمنی سامنے رکھو اور عیسائیوں کی دشمنی سامنے رکھو. تو عیسائی ذرا قدر کم دشمنی کرتے ہیں اور یہود ذرا زیادہ دشمنی کرتے ہیں. تبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے جو پہلی ہجرت صحابہ کو کروائی گئی تھی وہ حبش کے علاقے کی طرف کروائی گئی تھی جو کہ عیسائی بادشاہ تھا. نجاشی عیسائی بادشاہ تھا. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کا انتخاب کیا. اچھا اب بات یہ تھی کہ ان کی دشمنیاں صرف یہ نہیں تھی کہ یہ اذیت رسانی کرتے تھے. ان کی دشمنیاں صرف یہ نہیں تھیں کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ و جدال کرتے تھے. ان کی دشمنیاں صرف اس حد تک بند نہیں تھیں کہ یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بائیکاٹ کرتے تھے، سوشل بائیکاٹ کرتے تھے. یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن پاک سے اور حدیث پاک سے نکال کر آپ کے سامنے لا رہا ہوں. ان کی دشمنیاں صرف اس حد تک نہیں تھیں کہ یہ زبان درازیاں کرتے تھے. یہ ساری چیزیں ہیں لیکن یہ بھی دشمنی کا انداز تھا، یہ بھی دشمنی کا انداز تھا، یہ بھی دشمنی کا انداز تھا. ان کی دشمنی جہاں تک پھیلی ہوئی تھی کہ یہ نظریاتی دشمنیاں بھی کرتے تھے جو کہ آج کی نشست میں ہم نے جاننا ہے. نظریاتی دشمنیوں سے میری مراد یہ ہے کہ یہ سوالات کرتے، یہ اعتراضات کرتے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس، آپ کا دین مبارک، آپ کا مشن پاک، ان سب کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، ڈی ویلیو کرنے کے لیے یہ اعتراضات کرتے. اور وہ لوگ جو مسلمان ہونے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ان کو یہ زیادہ حملے کا نشانہ بناتے. یا جو بھی تازہ مسلمان ہوئے ہوتے تو ان لوگوں کو یہ اپنے نظریاتی اعتراضات کا زیادہ نشانہ بناتے. ابھی تک جو ہم 24 سپاروں میں پڑھ چکے ہیں تو مثلاً میں آپ کے سامنے مختلف حصوں سے ان کی اس نظریاتی دشمنی کے 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 حوالہ جات پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کب جیسے کہ یہ کیا اعتراضات کرتے ہوتے تھے. اور مقصد ان سب کا ان اعتراضات کے کرنے سے یہی ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے لوگوں کے دل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے پھیکے پڑ جائیں. مثال کے طور پر یہ 4 سپارے میں کہیں جا کر ہم نے یہ بات پڑھی تھی، بہت زمانہ گزر گیا جی. مسلمانوں کے نبی کی بات دیکھو، یہ کہتے ہیں کہ سود کا لین دین کرنا حرام ہے، حالانکہ ان کا رب خود سود کا لین دین کرنا چاہتا ہے. اشارہ ان کا اس بات کی طرف تھا کہ رب کائنات نے فرمایا تھا جو اللہ کی بارگاہ میں صدقہ پیش کریں گے تو اللہ بڑھا کر تمہیں واپس دے گا. اب وہ تو برکت کی بات ہے. صدقہ کوئی اللہ کی ذات کو تم نے تھوڑا دیا تھا کہ وہ اللہ نے اپنی ذات پر استعمال کیا تھا. ہمارے ہاں سود کا نظام تو آپ جانتے ہیں اور چیز ہوتی ہے، میں نے آپ سے پیسے لے کر استعمال کر لیا، کھا لیا، پھر 100 کے 200 کر کے دے رہا ہوں. وہ تو اللہ نے تمہیں سے لے کر تمہارے ہی غریب بھائیوں کو دے دیے تھے. تو دیکھو ہمیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے نبی کہتے ہیں کہ سود نہ لو دو، اور خود ان کا رب جو ہے وہ سود لینے کی بات کرتا ہے. تو پھر جب صدقہ لینے کی بات ہوتی تو پھر کبھی حضور زکوٰۃ کا حکم دیتے تو پھر یہ نیا اعتراض کر دیتے. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ غریب ہوا پڑا ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. کس قدر بدتمیزی والی بات ہے. اور قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے لقد سمع اللہ نے سن لیا ہے قول الذین قالوا، وہ جو کہتے پھر رہے ہیں نا ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کبھی یوں اعتراض کر دیتے. اب ایک دم سے سننے والا بندہ جو بہت زیادہ صحبت نہ پا چکا ہوتا حضور رحمۃ عالم کی، یا جو بھی قریب ہوتا وہ تو پریشان ہو جاتا یار اللہ تعالیٰ غریب ہو گیا آج کل. تو جو اللہ غریب ہے تو ہمارا رازق ہونے کا عنوان کیسے نبھائے گا، ہمیں کیسے کھلائے پلائے گا، وہ تو آج کل خود غریب ہوا پڑا ہے. لیکن باہر کیا میں نے کہا کبھی اللہ کو غریب کہہ دیتے، فقیر کہہ دیتے، پیسے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ العزیز. ہمیں تو یہ کہتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے لیکن چونکہ قرآن پاک میں نازل ہوا ہے ان اللہ فقیر کہا تھا انہوں نے، تو اس لیے کہتے ہوئے چلو میں کچھ کم خطرہ محسوس ہوتا ہے. تو کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ غریب ہے، کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سود کا لین دین کرتا ہے، کبھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی بار ان کو سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ایمان کی روش چلو ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا. دیکھو تمہارے سامنے قوم نوح ہے، تمہارے سامنے قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، فرعون والے ہیں، تمہارے سامنے وہ کیڑوں والے ہیں، میخوں والے ہیں. تو کتنے ان پر رسولوں کی نافرمانی اور نہ ماننے کی وجہ ہی سے ان پر عذاب آیا. تو یہ پھر اعتراض کر دیتے. ایک سن کر کان پک گئے ہیں ہمارے عذاب آنا ہے، عذاب آنا آتا ہوتا ہے کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ سچے ہوتے تو آنا جاتا ہے ابھی تک. اب عذاب کا نہ آنا آپ کو میں کئی بار یہ حقیقت بتا چکا ہوں کہ رب کائنات نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلام فرمایا تھا کہ پھر آپ کیا بتاتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں اور ان کی پشتوں کے اندر جو آپ کے غلام چھپے ہوئے ہیں وہ بھی لگے ہاتھوں تباہ ہو جائیں.
یا پھر یہ ہے کہ ذرا وہ پیدا ہو جائیں تو پھر ان کا کچھ کریں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا تھا کہ میرے رب ان کو نہ ہی مار پھر، تاکہ جو اپنے غلام ہیں ان کو تو بچا لیا جائے۔ تو وہ تو حضور کا چونکہ بات ہو چکی تھی تو اس لیے وہ پر عذاب نہیں آ رہا تھا، لیکن باہر کیا کہ اعتراض کرتے اور ایک دم سے ماحول میں بات تو بنتی ہے، نہ مانو گے پھر عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 10 سال گزر گئے، 15 سال گزر گئے اور ابھی تک عذاب نہ آئے، اور حضور بار بار یہ کہیں قریب ہے، عذاب بھی قریب ہے، عذاب بھی قریب ہے۔ اعتراض تو بنتا ہے، دل تو ٹوٹتے ہیں، پریشانی تو بڑھ جاتی ہے، ذہن وسوسوں کا شکار تو ہو جاتا ہے۔ اچھا کبھی پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن پاک سناتے تھے اس کے حوالے سے یہ اس طرح کا کلام کر دیتے، یا آسمان سے کوئی نہیں نازل ہوا۔ ہم نے خود دیکھا ہے ایک اجمی بندہ ہے وہ ان کے پاس آتا ہے اور آ کر کے تو راتوں رات کچھ باتیں بتا ہو جاتا ہے، تو یہ سویرے اٹھ کر ہمیں سنا دیتے ہیں۔ اس پر بھی رب کائنات نے رد فرمایا، حد ہو گئی ہے عقل کی اندھو، وہ جو آنے والا ہے اسے عربی آتی نہیں ہے، اور حضور جو سکھا رہے ہیں وہ تو عربی زبان کے اندر ہے، تو جسے عربی آتی نہیں وہ عربی کلام فصیح و بلیغ کیسے بتا سکتا ہے؟ اچھا لیکن کبھی باہر کے عابدوں نے یہ اعتراض کیا ہوتا۔ کبھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب احد کے اندر ایک بار آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک بار تو مسلمانوں کی فوج جو ہل کے رہ گئی تھی، بس ہمیں اتنا ہی کہنا چاہیے، اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے، مسلمانوں کی فوج ایک بار ہل کر رہ گئی تھی بے شمار خدائی حکمتوں کے پیش نظر، تو اس بات کو انہوں نے ایشو بنا کر مدینہ کے ماحول میں اڑایا ہوا تھا منافقین نے۔ اگر تم حق پر ہوتے تو اس دن احد میں جو تمہارے ساتھ ہوا تھا پھر وہ نہ ہوتا نا، یعنی مسلمانوں کی جو شہادت ہوئی تھی تو اس کو ایشو بناتے اور کہتے کہ دیکھا حق پر تو ہم تھے، اگر تم حق پر ہوتے تو پھر ایسا تو نہ ہوتا کہ حق والے کہاں مارے جاتے ہیں۔ ایک دم سے بندہ آپ کے ہاں بھی کانسیپٹ یہی چلتا ہے، اور جو حق والا ہوتا ہے اس کو کہاں، حالانکہ کربلا والوں سے زیادہ حق کس کے پاس ہوگا؟ حق والوں کو آزمایا بھی تو جاتا ہے، حق والوں کو امتحان میں بھی تو ڈالا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا حق گو کون ہوگا؟ لیکن حق کے اپنے تقاضے بھی تو ہیں۔ میں نے بھی جو طلباء کو کل حدیث پڑھانی ہے اس میں حدیث پڑھ رہا تھا کہ صحابی نے کہا تھا حضور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی محبت دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے، تو آپ حضور نے فرمایا تھا اگر ہماری محبت مانگتے ہو تو پھر آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو محبت بھلے جھوٹی بھی ہو، فانی بھی ہو، ادھر کی بھی ہو، تھوڑے بہت امتحان اس کے اندر بھی چلتے ہیں۔ یہ تمہاری گندی سی محبتیں ہوتی ہیں جو آپس میں ہوتی ہیں، ان کے اندر بھی جو لڑکے شرارتیں کرتے رہتے ہیں، آزمائشیں تو ادھر بھی ہوتی ہیں۔ تو ذات برحق کی محبت باہر کیف آزمائشیں تو رکھتی ہے اپنے اندر، لیکن باہر کیف کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ حق پر ہوتے تو آپ قتل کیوں کر دیے جاتے؟ کبھی اس طرح کا تانا مارتے کہ ہم نے کہا تھا نا کہ نہ جاؤ، یہ سارے چوتھے سپارے کی باتیں کر رہا ہوں، نہ جاؤ، اور آج ہماری بات مان لیتے تو احد کے اندر مارے تو نہ جاتے۔ کبھی یہ اعتراض اٹھا دیتے، کبھی پھر یہ کہتے کہ دیکھو یہ بلال کے پاس 2 روپے بھی نہیں ہے، یہ 2 روپے میں اپنے پاس سے بول رہا ہوں، یہ سلمان فارسی کے پاس 4 روپے بھی نہیں ہے، جیبیں ان کی خالی ہیں، کاروبار ان کے نہیں ہے، اور کوئی کمانے کا دھندا ٹھیا ان کے پاس نہیں ہے، تو دیکھو فلانے کو دیکھ لو، فلانے کو دیکھ لو، غریب پھر رہے ہو تم لوگ بھائی، 2-4 بندے ہیں تم میں جو مالدار ہیں، تو اگر تم حق والے ہوتے تو تمہارے پاس پیسے نہ ہوتے، لہذا پیسوں کا ہونا انہوں نے حق سمجھا ہوا تھا، اور غربت کا اور افلاس کا ہونا انہوں نے اس کو باطل قرار دیا ہوا تھا۔ دیکھو ہمیں دیکھو، تجارتیں ہماری، منڈیاں ہماری، کاروبار ہمارے، ریل پیل ہماری، فوجیں ہماری، اسلحے ہمارے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے، گودام ہمارے، اور غلہ جات ہمارے، غلوں سے بھرے ہوئے قافلے ہمارے، اونٹوں کی قطاریں ہماری، تو اگر تم حق پر ہوتے تو پھر یہ سارا کچھ تمہارا ہوتا۔ اللہ اپنے پیاروں کو بھی محروم کرتا ہے کیا؟ اللہ اپنے پیاروں، اب یہ سوال تو بنتا ہے۔ میں اہتمام کے ساتھ آپ کو گزشتہ تاریخ 24 جو سپاروں کی آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اعتراض تو بنتا ہے کہ اپنوں کو تو نوازا جاتا ہے، اور پھر یہ چنگے تم اپنے ہو اللہ تعالیٰ کے، اچھے تم اپنے ہو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، اچھو اپنوں کو بلا معروم کیا جاتا ہے۔ تو کبھی یہ اعتراض یعنی غربت کو وہ اعتراض کا نشانہ بنا دیتے اور اس سے پریشانی پیدا کرتے۔ صحیح، وہ تو اللہ کا فضل جن لوگوں پر ہوتا تو وہ ان کے جھانسے میں آتے نا، ان کی وسوسہ اندازیوں کی ظلمتوں سے بچے رہتے جن پر اللہ نے فضل نازل کیا ہوتا، اور سارے صحابہ فضل والے ہی تھے، اللہ کے سب صحابہ رحمت والے ہی تھے، عطا والے ہی تھے، کرم والے ہی تھے۔ اچھا کبھی ایسی شرارتیں بھی کرتے کہ یعنی اسلام میں داخل ہوئے ایسے ہی اوپر سے، منافقین تو ہے ہی ایسے تھے، اسلام میں داخل ہوئے اور 2-4 دن کے بعد محفل میں آنا جانا چھوڑ دیا، اور پھر جب پوچھا جاتا ہاں بھائی کیا، کہتے یار کچھ نہیں، بس نظر آیا، گئے تھے چلو دیکھتے ہیں قریب ہو کر کے کوئی بات بنتی نظر آتی ہے کہ نہیں، کوئی ان پاس خیر ہے کہ نہیں، بہت قریب ہو کر دیکھا، ہفتہ 2 ہفتے رہے ہیں لیکن کوئی بات خاص کوئی نظر نہیں آئی ہے۔ ہم نے کہا پھر ایسے خام کا زندگی ضائع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو ایسے بھی یہ مسلمانوں کو اعتراضات کا نشانہ بنا کر کے کچھ نظر نہیں آیا، اگر ہوتا تو ہم، تم تو جانتے ہو کہ قوم کے اندر سیانے لوگ تو ہم ہی ہیں، میں ہو گیا یا وہ ہو گیا یا وہ ہو گیا، سیانے لوگ تو ہم ہیں۔ تو اب جب ہم بھی ادھر نہیں گئے ہیں بلکہ جا کر پلٹ آئے ہیں، کوئی خاص فائدہ نظر نہیں آیا ہے، اب بتاؤ پھر تم کدھر، بس ہمارے تجربوں سے فائدہ ہوگا اور تم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریب ہونے کا خیال جو ہے وہ چھوڑ دو۔
دوسرے سپارے کے اندر کبھی ان کا یہ بات بھی کہی گئی، دوسرے سپارے کا بیان ہے جب 17 مہینے گزر گئے مدینہ میں آئے ہوئے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور ہر نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جاتی، تو یہود بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز ادا کرتے ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ شوشہ اڑا دیا، اب بتاؤ ہم کہتے نہ تھے کہ دین تو ہمارا ہی ہے، ہم کہتے نا تو دین ہمارا ہی ہے، اب دیکھو تمہارے نبی اور تم سب لوگ منہ کدھر کرتے ہو؟ جی بیت المقدس کی طرف، تو اگر تم برحق ہوتے پھر قبلہ ہمارا استعمال کیوں کرتے؟ حالانکہ رب کائنات نے ساتھ ان کی مرمت کر کے رکھی اور ان کی ڈھٹائی سے بھرے ہوئے قول کو رگید کے رکھا، حالانکہ رب کائنات نے نماز کا حکم نماز کے اندر ہی آ گیا، محبوب چھوڑو ان کو، جدھر آپ کا دل ہے منہ کر لیں، ہم ادھر ہی قبلہ بنائے دیتے ہیں، اترتا رہا قرآن، لیکن ایک بار شرارت کرنے کے لیے تو کافی ہوا نا کہ دیکھو قبلہ تو ہمارا چل رہا ہے، منہ تو تم ہمارے قبلے کی طرف کرتے ہو، جدھر ہمارے نبی منہ کرتے تھے تم بھی سارے، بلکہ تمہارے نبی بھی ہمارے قبلے کو استعمال کرتے ہیں، تو پھر حق تو ہم ہوئے، ہمارے نبی ہوئے، کبھی یہ اعتراض وہ اٹھا کر تو ایمان والوں کے سامنے کر دیتے ہوتے تھے۔ لولا نزل علیہ القرآن جملہ، کبھی یوں اعتراض کر دیتے کہ دیکھو نبی تو موسیٰ تھے، نبی تو وہ تھے، ان کو رب کائنات کی کتاب عطا فرما اور ایک دم سے ساری عطا فرما دی، ایک آپ لوگوں کو آپ کے نبی ہیں وہ کہتے ہیں جی رکوع اترا ہے جی، 2 آیتیں اتری ہیں جی، یہ 4 آیتیں اتری ہیں جی، نعوذ باللہ۔ یعنی اس کو ادھر آ کر کے اس بات کو ادھر رکھ دو کہ دیکھو ساری دولت اکٹھی دے دی تھی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو، اور اگر آپ کے بھی نبی ہوتے، نبی وہ ہوتا جس کو دولتیں ساری اکٹھی ملیں، یہ کیا کہ یہ لفظ میں ڈر رہا ہوں، لیکن ان کی شرارتیں ہیں، جیسے ہم آپس میں کہتے ہیں کہ ترسا کر دینا، ہم آپس میں جملہ بولتے ہیں، اس کو آپس کے جملے کو ادھر رکھ لو، 2 آیتیں، ایک رکوع آ گیا، صفحہ آ گیا، یہ نبی ایسا ہوتا ہے؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جو ہم جانتے ہیں جملۃ واحدہ، جس کو ایک دم سے کتاب عطا کر دی جاتی ہے۔ اب یہ اعتراض باہر کے مسلمانوں کے اندر وہ پھیلا دیتے، شرارتیں کرتے۔ پھر میں نے اور لکھا کہ لو اننا نزلنا علیہم الملائکہ، فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے؟ اگر یہ نبی ہیں تو فرشتے اترے نا، فرشتے آ کر بتائیں ہمیں کہ یہ نبی ہیں۔ یہ 8ویں سپارے کی کہانی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بتا دی، اور ادھر سے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کبھی آپ تجارت کے لیے، اعلان نبوت کے بعد تو آپ نے تقریباً تجارت چھوڑ ہی دی تھی، اعلان نبوت کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی اکا دکا سودے آپ نے کیے ہوں یا تجارت آپ نے کی ہو، تو دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے استاد گرامی ایک دن ہم سے سوال کرنے لگے، حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ و فیوزاتہ و برکاتہ، یہ فرمانے لگے کہ اچھا بتاؤ کہ شادی سے پہلے اور اعلان نبوت سے پہلے تو حضور کرتے ہوتے تھے تجارت، تو پھر جب اعلان نبوت ہو گیا تو پھر حضور کہاں سے کھاتے ہوتے تھے؟ یہ سوال آپ نے ہم پر کیا، پھر آپ کہاں سے کھاتے ہوتے تھے؟ اچھا معلوم نہیں تھا، دماغ گھمایا کہ پھر تو حضور کی تجارت کوئی اس طرح کے لمبے سفر تو ثابت نہیں ہے، پھر حضور کیا کرتے ہوتے تھے؟ تو پھر اس کے بعد کہا کہ رب کائنات نے صحابہ کے دلوں میں ڈال دیا ہوا تھا کہ جہاں سے فیض ملنا ہوتا ہے وہاں تحفے تحائف دے کر کے تو ان کو خوش رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ تبھی سے آج تک یہ چلا آ رہا ہے، یہ مریدین ہوتے ہیں اپنے پیروں کو تحفے تحائف پیش کرتے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، جہاں سے کچھ ملنا ہوتا ہے وہاں خدمت کی جاتی ہے۔ ماں باپ کھاتے پیتے بھی ہونا تو پھر بھی بچے پر ہے کہ ان کی خدمت میں کچھ پیش کریں، حالانکہ وہ کھاتے پیتے ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی ان کو پیش کرنے کا حکم ہے۔ ایسے استاد کھاتا پیتا ہی کیوں نہ ہو، پیر مرشد کھاتے پیتے ہی کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ ان کو تحفہ ہے پیش کرنا، یعنی یہ ان کی ضرورت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ اپنی ضرورت کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی نظر کرم ہو جائے، ہم پر عطا ہو جائے۔ صحابہ دیہات سے آتے تو دیہات سے حضور کے لیے تحفے لے کر آتے، دوسرے ملکوں میں جاتے تو وہاں سے تحفے لے کر آتے، دوسرے علاقوں والے آتے تو وہاں سے گھی کے بھر کر کے مشکیزیں لے کر آتے، جو شہد والا ہوتا وہ شہد کے مشکیزیں لے کر آتا، حتیٰ کہ جن کے پاس چراغ ہوتے وہ چراغوں میں زیتون کا تیل لا کر حضور کی مسجد کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے، جس کے پاس جو ہوتا تو وہ لا کر کے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیتے۔ اچھا تو یہ تجارت کرتے ہیں جی، یمشون فی الاسواق، یہ گزشتہ نبیوں پر بھی یہ اعتراض کافروں نے کیا، وہ نبی اور تجارت، نبی اور پیسہ، یہ آپس میں ان کا کیا جوڑ بنتا ہے؟ تجارت کا نبی سے کیا تعلق ہے اور نبی کا تجارت سے کیا تعلق ہے؟ اچھا یہ اعتراض بھی ان لوگوں نے کیا ہوا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر تو یہاں تک اعتراض کر دیا تھا کہ ہم نے خود دیکھا انہوں نے 2 روٹیاں کھائی ہیں۔ اب نبی 2 روٹیاں تو نہیں کھاتا نا، یہ میں نے خود آپ کو کسی زمانے میں سنا دیا ہوا ہے اور بتا دیا ہوا ہے کہ 2 روٹیاں ہمارے سامنے انہوں نے کھائی ہیں، اب نبی ہو اور 2 روٹیاں کھائے، یہ تو نہیں نہ ہوتا۔ یعنی یہ اعتراض بھی گزشتہ نبیوں پر ان لوگوں نے کیا ہوا تھا۔ پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعدد ازواج ہیں، یعنی حضور کی جو ازواج مطہرات، ان کا 4 سے زیادہ ہونے پر پھر انہوں نے اعتراض کیا ہوا تھا۔ اب میں اگر وہ اعتراضات کی قطار اور لمبی کروں گا تو ہمارا عنوان سارا سمٹ جائے گا۔ میں نے آپ سے کہنا چاہا آج اس عنوان کو ذرا ہم سمجھتے ہیں، ٹائم کی قلت میں رہتے ہوئے ہم کوشش کریں گے کہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔
تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا اور بہت بڑی شرارت تھی جو اس آیت کے اندر ہم نے جاننی ہے آج۔ ترجمہ غور کے ساتھ سمجھے ذرا۔ وہ لوگ جو اللہ کی دعوت کے مقبول ہونے کے باوجود اس میں جھگڑتے ہیں۔ اسلام دن بدن مقبول ہو رہا ہے، حضور کی نبوت کا عنوان دن بدن مقبول ہو رہا ہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 ملکوں در ملکوں یہ بات پھیلتی چلی جا رہی ہے، مقبول ہو چکا ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اللہ نے حضور کے دین کو غالب کر دینا ہے تمام ادیان پر، ناپسند کرتے ہیں تو کرتے رہیں کافر، ہمیں اس سے نہیں، لیکن یہ سب دینوں پر غالب آئے گا، اور غالب آتا چلا جا رہا تھا۔ 17ویں سپارے میں رب کائنات نے یہاں تک فرما دیا، دیکھ نہیں رہے زمین کیسے تنگ ہو رہی ہے ان کے لیے۔ تنگ ہونے کا معنی یہی تھا کہ کل تک جو زمین کے حصے ان کے تھے، آج وہاں سرکار دو عالم کا حکم نافذ ہو گیا، وہ ان سے چھوٹ کر حضور کے قبضے میں آ گئے، تو ان کے لیے، کافروں کے لیے تو زمین دن بدن تنگ ہی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب دین کا جب نفاذ ہوتا ہے، مقبول ہو چکا تھا دین حضور کا، دلوں میں گھر کرتا چلا رہا تھا دین حضور کا، اب انہوں نے یہ سازش اٹھائی اور یہ اعتراض اٹھایا۔ یہ میں نے پہلے کبھی آپ کے سامنے رکھا نہیں ہے، آج میں پہلی بار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اچھا طرح غور کے ساتھ سمجھیں۔ ہاں جی بتاؤ مسلمانوں، جن کو بھی پکڑا اور پکڑ کر کے، جو موسیٰ ہیں تم ان کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اللہ اکبر، بات کہاں سے شروع کی، آپ گھوم کر رہ جاؤ گے۔ موسیٰ کو نبی مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اب ہمارے حضور نے فرمایا ہوا تھا کہ کل من الصالحین، سارے نبی جب آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہم تو سب رسولوں کو ماننے والے ہیں، تو مسلمان کہتے ہیں نبی مانتے ہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام وہ ہوئے کہ جن کی نبوت پر اتفاق ہو گیا، تم بھی نبی مانتے ہو، ہم بھی نبی مانتے ہیں۔ اچھا تو اب بتاؤ کہ تمہارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ، ان کو تم نبی مانتے ہو کہ نہیں؟ ہے جی مانتے ہیں۔ تو بتاؤ ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جی ہم تو نہیں مانتے، یعنی یہودی تو نہیں مانتے، کہتے تم نہیں مانتے، لہذا تمہارے نبی کی نبوت وہ ہوئی جس میں اختلاف ہو گیا، ہمارے نبی کی نبوت وہ ہوئی جس میں اتفاق ہو گیا، تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں۔ عقل دنگ رہ جائے گی، یہ کفر کہاں کہاں سے بولتا ہے۔ اور ہمارے نبی کی نبوت وہ ہے جس کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، تمہارے نبی کی نبوت وہ ہے جس کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، ہو گیا نا اختلاف۔ تو بتاؤ کہ جس پر اتفاق ہو وہ شے بہتر ہوتی ہے کہ جس میں اختلاف ہو وہ شے بہتر ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا جی اب بتاؤ، تمہارا جو قرآن، جب یہ اختلاف یہاں آ گیا تو پھر یہ بات آگے بڑھنی آسان ہے۔ جو تمہاری کتاب ہے، جو ہماری کتاب ہے تورات، تم اسے مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو چونکہ ہمیں تو حکم ہے کہ آسمانی کتابوں کا مانیں، ہمارے حضور کا فرمان ہے، تو ہم ان کو کتاب مانتے ہیں اور ہم بھی مانتے ہیں، یہودی کہتے ہیں۔ اچھا ہماری کتاب متفق علیہ ہو گئی، اور جو تمہاری کتاب ہے تم تو اسے مانتے ہو، ہم اسے نہیں مانتے۔ تم اسے مانتے ہو لیکن عیسائی اسے نہیں مانتے۔ اب بتاؤ کہ بھئی جو دین، جو کتاب، جو نبوت متفق ہو، اتفاق ہو جس پر، وہ ٹھیک ہوتا ہے یا جس میں اختلاف ہو جائے وہ ٹھیک ہوتا ہے؟ اب وسوسہ تو اٹھا دیا انہوں نے۔ پہلے تو رب کائنات نے صحابہ کے دلوں کی جانچ پر رکھ ہمارے سامنے رکھی اور فرمایا کہ داعدۃ عند ربہم، جتنا مرضی پینڈا سوال کر لیں اللہ اس کے اثرات زائل فرما دے گا، یہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جو حضور کے دامن سے لگ گئے ہیں یہ ان کو کھینچ کر لے جا نہیں سکتے ہیں، یہ ان کا ایمان خراب کر سکتے نہیں ہیں۔ گزشتہ اتنی تاریخ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیکن وہ وقت تو حضور کے در پر رہے، عمر تو حضور ہی کے در پر رہے، جناب صہیب تو حضور ہی کے در پر رہے، جناب سلمان فارسی تو حضور ہی کی دہلیز کرم پر رہے، جناب بلال جیسی ہستیاں میں کہتا ہوں کہ انہوں نے پہلے کچھ پڑھا ہوا تھا کیا؟ نہیں پڑھا ہوا تھا۔ کیا انہوں نے کوئی کتاب پڑھی ہوئی تھی؟ نہیں پڑھی ہوئی تھی۔ ان کی دلیل سب کچھ حضور کا چہرہ پاک ہی تھا، بس دیکھا تو مانا، اور ایسا مانا ہٹیاں توڑوائیں لیکن ایمان چھوڑا نہیں ہے، نہیں چھوڑا انہوں نے ایمان۔ تو رب کائنات نے پہلے تو یہ کہا کہ داخلۃ عند ربہم، اور پھر ناراضگی کا اظہار کیا، وعلیہم غضب ولہم عذاب شدید، ان پر غضب بھی ہوگا، ان پر عذاب شدید بھی ہوگا، دنیا کے اندر بھی یہ رسوا ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی رسوا ہوں گے۔ اب یہ تھا ان کا اعتراض۔ اب اس کو میں نے ایک تو اس سینس میں آپ کے سامنے کہنا چاہا، بالکل آسان پیرائے میں۔ اب میں تھوڑا سا جو ہمارے مفسرین کرام نے علمی حوالہ جات کہے ہیں میں آپ کے سامنے وہ بھی کہوں گا۔ حاصل کرام تو یہ ہے کہ ان کا یہ سوال ضائع ہو جانے والا ہے، اس کی تاثیر نہیں ہوگی، یہ دلوں کو گمراہ نہیں کر سکیں گے، یہ ذہنوں کو اچک نہیں سکیں گے، یہ یرغمالی نہیں کر سکیں گے، اور یہ انسانوں کے ذہنوں کو اپنے وسوسے کی کالکوں اور اندھیروں سے پریشان کر دیں، ایسا نہیں کر سکیں گے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے مفسرین، امام فخر الدین رازی کی بات خوبصورت ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا اور ذرا بات کرتے ہیں، مختلف پیرائیوں میں بات کرتے ہیں، آلوسی کا بیان اپنا ہے، رازی کا بیان اپنا ہے، میں 2-3 وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہودیوں جب موسیٰ علیہ السلام آئے تھے تو تم نے ایک دم سے نبی مان لیا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یا کوئی ہوا تھا؟ ہاں جی ہوا تھا، ہم نے معجزے مانگے تھے ان سے، ایک دم سے تو ہم نے نہیں مانا تھا، اور ایک دم سے تو کسی نبی کو بھی نبی نہیں مانا گیا۔
اور اگر مانا گیا تو میرے علم میں نہیں، علم کم ہے میرا، لیکن معجزات تو آپ کو پتہ ہے کہ نبیوں نے دکھائے ہیں، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے دکھایا ہے، جتنا قرآن پاک نے ہمارے سامنے رکھا ہے نبیوں نے کچھ نہ کچھ تو دکھایا ہے۔ اچھا تو معجزے دیکھ کر نبی مانا تھا کہ ایسے ہی مان لیا تھا؟ جی معجزے دیکھے تھے، بتاؤ ذرا کون کون سے معجزے تھے؟ جی ہمارے جو نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، وہ ہاتھ اپنی مبارک بغل میں دباتے تھے، نکالتے تھے روشن ہو جاتا ہوتا تھا۔ اچھا وہ ان کے پاس ایک لاٹھی ہوتی تھی، وہ زمین پر ڈالتے تھے، وہ سانپ بن جاتا ہوتا تھا، دوبارہ پھر پکڑتے تھے تو پھر وہ لاٹھی بن جاتی ہوتی تھی۔ تو کہا معجزے دیکھ کر، تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت ثابت ہوتی ہے معجزوں سے؟ ہاں جی نبوت ثابت ہوتی ہے معجزوں سے۔ تو راضی کہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ 2 معجزے دکھا دیں ان کو نبی مان لو، اور مصطفیٰ سینکڑوں معجزے دکھائیں ان کو نبی کیوں نہیں مان رہے ہو؟ ان کا اعتراض وہ علمی طور پر ائمہ تفسیر نے یوں رد کرنا چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے بڑے بڑے معجزات رسول پاک علیہ السلام دکھا دیں تو ان کو نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ جب نبوت کا ثبوت معجزوں سے ہوتا ہے، تو جب تمہارے نبی نے معجزے دکھائے تو ہمارے نبی بھی ان سے بڑھ کر معجزے دکھائیں، نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کا جواب یہودیوں کے پاس نہیں ہے، اس بات کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد ائمہ تفسیر نے کہا کہ ایک تو یہ ہوگا کہ معجزے جانبین سے ہیں، ادھر مانا، ادھر معجزے دیکھے تو نبی مانا، اور ادھر معجزے دیکھے تو نبی نہ مانا۔ رہی بات یہ کہ تمہارے نبی کی نبوت متفق علیہ ہے، بتاؤ کہ عیسائی تمہارے نبی کی نبوت کو مانتے ہیں؟ یہ تم نے کیا یعنی سوال کیا، وہ بھی جھوٹ کا پرندہ، ہمارے نبی کی نبوت متفق علیہ ہے، بھئی کدھر متفق علیہ ہے؟ آؤ قرآن پاک کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ عیسائی کہتے ہیں یہودی کچھ نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں عیسائی کچھ نہیں ہے، یعنی تمہارے نبی کا وہ انکار کرتے ہیں، ان کے نبی کا تم انکار کرتے ہو۔ تو یہ تم نے کہاں سے بات اٹھا لی ہے کہ ہمارے نبی کی نبوت متفق علیہ ہے؟ رب کائنات یہی کہا داعدۃ، یہ جو سوال جوڑ کر لائے ہیں وہ حضور کی امت میں ایسے غلام پیدا ہوں گے ان کے سوال کی چٹنی بنا کر رکھ دیں گے اور ان کے اعتراض کا قیمہ بنا کر کے رکھ دیں گے کہ نبوت متفق علیہ ہے۔ یہ تم نے بات کہاں سے نکال لی ہے؟ اس کے بعد تمہارا یہ کہنا کہ جو تمہاری کتاب ہے اس میں تو ہو گیا اختلاف، ہم نہیں مانتے، جو ہماری کتاب ہے اس میں ہو گیا اختلاف۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ رسول پاک علیہ السلام پر جو قرآن اترا تھا اس میں جو کہا گیا وہ تو یہ ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے اپنی کتابوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہوا ہے۔ نہ کہتا میں، اگر میری آج ضرورت محسوس نہ ہوتی تو شاید میں آپ سے نہ کہتا، لیکن انہوں نے اتنی تبدیلیاں کر دیں اور اتنے تغیرات کر دیے، اور یہ لفظ کہتے ہوئے بہت ڈر لگ رہا ہے لیکن ان کی بےہودگیوں نے ان کی کتابوں کے اندر اتنے بےہودہ کلمات داخل کر دیے۔ قرآن پاک بھی بول رہا ہے کہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، انہوں نے بات کدھر کی اٹھائی اور پہنچائی کدھر۔ میں بس 1-2 زیادہ نہیں کہوں گا، طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے ان کی بےہودہ باتیں سن کر کے۔ انہوں نے تورات کے اندر کیا کیا تبدیلیاں کی ہوئی تھیں، حضور رحمت عالم کے ساتھ جو انہوں نے کرنا تھا وہ تو کیا ہی ہوا تھا، لیکن ان کی مسئلہ میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام نشہ کرتے ہوتے تھے، یہ تورات میں لکھا ہوا ہے، یعنی تورات میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے منزل نہیں ہے، انہوں نے یہاں تک داخل کر دیا۔ اور نشے کی حالت میں بعض اوقات کپڑے بھی اتار دیتے ہوتے تھے۔ ایک پیغمبر کا جو نقشہ اور حلیہ سامنے پیش کرتے ہیں، اور میں اگر 5 حوالے دوں گا تو میں 5 بار بولوں گا، 10 حوالے دوں گا تو میں 10 بار بولوں گا۔ اور ادھر رسول اللہ پہلے نبیوں کا تعارف کرواتے ہیں تو یوں قرآن نازل ہوتا ہے کل من الصالحین، ہر نبی صالحین میں سے ہوتے ہیں، ہر رسول پاک ہوتے ہیں، ہر رسول ستھرے ہوتے ہیں، ہر رسول طہارت والے ہوتے ہیں، ہر رسول اخلاق کی عمدگی پر ہوتے ہیں، اور زندگی گزارنے کے لیے وہ روشنیوں کا ایک تازہ جہاں لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن حکیم یوں کہتا ہے کل من الصالحین، سارے مصدقا لما بین یدیہ۔ حضور کا حکم تھا کہ ہر نبی کو آپ نے ان کی تصدیق کرنی ہے، سارے نیک تھے، سارے سچے تھے، سارے پاکیزہ تھے، سارے برگزیدہ تھے، سارے تقویدار تھے، سارے للہیت کے نور سے بھرے ہوئے تھے۔ اچھا تو نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ قول کر دیا انہوں نے۔ میں آگے لے جانا چاہوں گا حضرت لوط علیہ السلام، نعوذ باللہ، میں کس منہ سے بیان کروں، لیکن نہ کرے کفر نہ باشد، پھر ہی ہچکچاہٹ محسوس کر رہا ہوں، لیکن یہ بطور عبادت کی اپنی کتاب میں لکھ کر کے اس کو پڑھتے ہیں کہ لوط علیہ السلام کی بیٹیوں نے ایک دن یہ پروگرام بنایا، اور پروگرام بنا کر کے تو اپنے ابا جان کو نشہ پلا دیا، اور نشہ پلانے کے بعد پھر ادھر ہی سے حاملہ ہو گئے۔ اللہ اکبر! 2 بڑی بڑی تہمتیں، ایک تہمت بھی دوزخ میں لے جانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اچھا تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ داؤد علیہ السلام نے کہیں ایک عورت کو دیکھ لیا تھا غسل کرتے ہوئے برہنہ،
تو پھر ان پر عاشق ہو گئے، تو پھر اس کے میاں کو جہاد کے بہانے سے ادھر بھجوا دیا۔ جب ان کا میاں جہاد کے اندر مر گیا تو پھر اسے شادی کر لی، نعوذ باللہ العزیز، نعوذ باللہ العزیز۔ حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اجنبی عورتوں سے مخالطت رکھتے ہوتے تھے، ان کے ساتھ یہ محبت کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ العزیز۔ لیکن رب کائنات قرآن حکیم میں کہا کل من الصالحین، یہ کیا تم نے کتاب کا حال بنا دیا ہوا ہے، جو کتاب اپنے نبیوں کو یوں بنا کر پیش کرے گی۔ اور اصل میں بنیاد ان کی یہ ہوتی، جب ہم، چونکہ یہود بڑی عیاش پرست قوم ہے، عیش پرست قوم ہے، واحیات قوم ہے، جو ادھر سے آنے والے ان کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ایسے میں اپنی فحاشیوں پر جواز بناتے کہ جو ہم کر رہے ہیں، ننگے ہو جاتے ہیں تو الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، تو یہ تو اصل میں ہمارے نبیوں کی یہ دین ہے، ان کا یہ شریعت ہے۔ دیکھو نوح کیا کرتے تھے، جناب داؤد کیا کرتے تھے، جناب سلیمان کیا کرتے تھے، تو اس پر رب کائنات کا ضاحدۃ عند ربہم، سونیو کتاب اترتی ہے فحاشیاں ختم کرنے کے لیے، کتاب اترتی ہے طہارتیں دینے کے لیے، کتاب اترتی ہے مستیاں ختم کرنے کے لیے، کتاب اترتی ہے نبی تشریف لاتی ہے اندھیروں سے دور ہٹانے کے لیے۔ اب ایک طرف تمہاری کتاب ہے، ایک طرف ہماری کتاب ہے، کون سے اتفاق کی بات کرتے ہو کہ ہماری کتاب پر اتفاق ہے؟ کون سا اتفاق ہے؟ تمہاری کتابوں میں جو تم نے لکھ دیا، میں نے کہتا جو تورات میں لکھا ہوا، جو تم نے لکھ دیا اس میں تم نے نبیوں کو گناہگار بنا کر پیش کیا، فحاشی کا ارتکاب کرنے والا بنا کر پیش کر دیا۔ اب بتاؤ کہ قوم کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے نبیوں کی تصویر فحاشی کے آئینے میں اتار کر رکھی جائے، وہ کتاب بہتر ہوتی ہے یا وہ کتاب بہتر ہوتی ہے جو صبح و شام یہ اعلان کرتی ہے آدم بھی سچے تھے، نوح بھی سچے تھے، سارے صالحین میں سے تھے، سارے طہارت والے تھے اور سارے تقوی دار تھے، ضاحدۃ عند ربہم۔ ان کا اعتراض انہی پر رد کر دیا جانے والا ہے، ان کا اعتراض انہی پر ضائع ہو کر کے رہ جانے والا ہے، کوئی تاثیر اس کی ماحول میں ظاہر ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا، ائمہ تفسیر نے اس طریقے سے بھی کلام کرنے کا اہتمام کیا ہے کہ جو تمہاری کتاب ہے، کہتے ہیں جو بڑی اب الفاظ پھر ختم ہو جاتے ہیں ہمارے پاس۔ ویسے آپ کو میں نے بتا دیا ہوا ہے کہ تورات کو ہم نے ماننا ہے کہ نہیں ماننا؟ جی ماننا ہے۔ اب ماننا کیسے ہے؟ ادھر تو قرآن پاک نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ انہوں نے تبدیلی کر دی ہوئی ہے، اور ہمیں اب یہ بھی نہیں پتہ کہ تبدیلی کون سی کی ہوئی ہے کون سی نہیں کی ہوئی ہے۔ یہ ماننے کا پھر عنوان کیسے پورا ہوگا؟ میں نے آپ کو گزشتہ کئی زمانوں میں بتایا ہوا ہے، آج پھر بتا دیتا ہوں چونکہ عنوان اہم تھا، لپیٹ میں بھی آ رہا ہے۔ تورات کو ہم نے ماننا ہے، پر کیسے ماننا ہے؟ ادھر قرآن کہتا ہے مانو اور ادھر یہ بھی کہتا ہے تبدیلی کر دی ہوئی ہے۔ اب جو ان کی اپنے پاس سے ڈالے ہوئے الفاظ ہیں، کیا ان کو بھی ہم مان جائیں؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ وہ کون کون سے الفاظ ہیں، کون کون سے عنوانات ہیں، ہم مانیں تو مانیں کیسے؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ متعین کرتے ہوئے ہم کبھی بھی یوں نہیں کہیں گے کہ تورات کا جو یہ حصہ ہے نا، یہ حصہ یہ تورات نہیں ہے، یہ تورات ہے، یہ تورات نہیں ہے، یہ تورات ہے۔ متعین طور پر ہم یوں نہیں مانیں گے۔ ہمارا ایمان آج یوں ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ ہم یوں کہیں گے، مثلا تورات ہو تو ہم کہیں گے اس تورات میں اللہ نے جو نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اگرچہ ہم جانتے نہیں وہ کون کون سا حصہ ہے، اور جو اللہ نے نازل نہیں کیا ہم اس پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اگرچہ ہم جانتے نہیں ہیں کہ کون کون سا حصہ انہوں نے اپنے پاس سے داخل کیا ہوا ہے۔ لہذا یہ تو بڑا خوبصورت ایمان ہوا ہے، اس میں تو بات ہی واضح ہو گئی۔ ہم نے جو اصل تورات ہے اس کو اسی کلمات کچھ ایسے ہم نے ذہن میں اتارے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہم اسے مانتے ہیں۔ اب کون کون سی ہے؟ ہم نے کچھ بھی نازل کیے ہوئے کا انکار نہیں کیا ہے، اور جو اللہ نے نازل نہیں کیا تم نے درمیان میں داخل کیا ہوا ہے ہم اسے نہیں مانتے ہیں۔ لہذا اس طریقے سے متعین طور پر نہیں، یہ علی سبیل الاجمال، یعنی اللہ کی مشیت پر موقوف کرتے ہوئے اللہ جاننے والا ہے کون سا اسے نازل کیا ہے اور کون سا اسے نازل نہیں کیا ہوا ہے۔ میں نے وقت میں رہتے ہوئے تھوڑا سا آج اس آیت پر آپ کی خدمت میں تاریخی تسلسل ان کے اعتراضات کا، اور اس آیت میں جو ان کے پیچھے ایک بڑا شدید اعتراض چھپا ہوا تھا اس کو ذرا ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اور لگے ہاتھوں آخر میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ تورات کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے، انجیل کو ماننا ہے تو کیسے ماننا ہے۔ یہ تو قرآن ہے، قرآن کہ جس کی ہر آیت پر انگلی رکھ کر کے آپ کہہ سکتے ہو یہ بالیقین اللہ نے نازل فرمایا ہوا ہے، جس کے ہر لفظ پر آپ انگلی رکھ کر کہہ سکتے ہو یہ اللہ نے نازل کیا ہے، جس کے ہر نقطے پر، ہر شد پر، ہر زبر پر اور ہر زیر پر آپ انگلی رکھ کر یقین سے کہہ سکتے ہو یہ ہمارے سچے رب نے نازل کیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اس نے فرما دیا تھا نازل بھی میں ہی کروں گا اور حفاظت بھی میں ہی کروں گا، میں اس کی حفاظت لوگوں کے ذمے چھوڑنی نہیں ہے۔ لوگوں نے جو پہلی کتابوں کا حشر کیا ہے، اب میں یہ کہ اس کی حفاظت بھی میں ہی کرنے والا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین یحاجون فی اللہ من بعد ما استجیب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلیہم غضب ولهم عذاب شدید۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔